خیال رکھنا چاہیے نا. آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ دیکھو وسلم کی بات مچھلیوں کے تلا ساتھ صاحب ہن رک جاؤ نا یار. نہیں تلا صاحب رک جاؤ نا. ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦੇਣ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ یہ نبیاں نو گالاں کڈن لگا ہے. نہیں ابھی دیکھو آپ تو بےایمان لوگ ہو نا, جھوٹ اور شیطانی کرنے آتے ہو. اگر آپ مرزا صاحب پر کوئی سوال کرتے ہو, اعتراض کرتے ہو, اور وہ پہلے والے نبی نے وہ کام کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی الزام غلط ہے. آپ الزام لگا رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. اس میں نبی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے کہہ رہے ہو. سن لو عامر صاحب, حوصلہ کرو, حوصلہ. اگر آپ مرزا صاحب پر کوئی الزام لگاتے ہیں, ہم آپ کو بولتے ہیں یہ تو الزام ہے, غلط ہے, آپ کہتے ہو نہیں یہ بات انہوں نے غلط کی ہوئی ہے, ہم وہی مثال رکھ دیتے ہیں کہ وہ بات کسی پہلے نبی نے کی ہوئی ہے. اور آپ کی کتب میں سے, ہماری اپنی تو کتابیں ہی نہیں ہیں, آپ کی کتب میں سے ہم مثال دے کے کریں تو آپ کہیں نہیں یہ نبی کی توہین ہوگی. وہ آپ نے توہین کروائی ہے کیونکہ آپ نے وہ جملہ نبی پر, مرزا صاحب پر اس لیے لگایا ہوا ہے کہ وہ توہین ہو, وہ غلط ثابت ہو. لیکن جب وہ پہلے نبی نے کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے غلط تو نہیں ہے, ہمارے نبیوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. اب میں کر لوں بات, اجازت ہے؟ کریں. اصولی طور پر علامہ صاحب مفتی صاحب آئے نے, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ. ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ. السلام علیکم عامر بھائی, میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ, اور ملک صاحب بھی بول رہے تھے, ملک صاحب بلا رہے تھے جی, ہم آ گئے ہیں جناب. آ جائے جی, آ جائے, ویلکم. اور میں آپ سے امید کروں گا, یقین تو نہیں ہے, آپ حسب معمول گستاخی کریں گے ہی کریں گے, لیکن اگر آج آپ مفتی ہیں اور اللہ کے دین کے مفتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہیں کرنا. آپ میرے دین, میرے عقیدے کو برا بھلا وہ کیا نام وہ نہیں کہیں گے, اور مجھ سے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے, اور لوگوں آپ دیکھ لینا کہ پھر کیا رزلٹ نکلے گا, کیا نتیجہ. آپ بات کریں گے جی مفتی صاحب مجھ سے. یہ جو اصول آپ طے کر رہے ہیں, کیا مرزا صاحب کا یہی اصول ہے کہ دوسرے کے دین کو برا نہیں کہنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا بالکل یہی اصول تھا, لیکن جب لوگ پہلے شیطانی کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ گستاخی کرتے تھے. یار عامر صاحب, آپ کو کون سی بیماری ہے؟ اچھا یہ میں نے ایک فکر بولا, بتایا نہیں, میں آپ کی سن لوں گا, کیا آپ میری نہیں کرنے دو گے اور میں آپ کی بات سن لوں گا. مطلب تقریر آپ شروع کر دیتے ہیں. آپ نہیں, میں آپ کی تقریر سن لوں. عامر صاحب کی تقریر سنو جی, اپنی براڈوں پر جو کرتے ہیں ہمیں یہی سنائیں گے تقریر. میری بات سنیں, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਾਕਾ ਜੀ ٹاٹے پوجے دیتے ہیں, تاج کرے گا, میں دعوت دیا گا نا, مہمان کو بہت تک دیں گے, مہمان سوال کرے گا اسی جواب دیں گے. ملک صاحب میری بات سنیں, آپ کے 2-3 فکروں سے بات سمجھ آ گئی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب لوگوں کو برا بھلا تو کہتے تھے, ان کے ادیان کو برا بھلا تو کہتے تھے, ان کے مقدسات کو برا بھلا کہتے تھے, لیکن پہل وہ کرتے تھے. اس کی صرف مجھے ثبوت اس کا دے دے کہ پہل وہ کرتے تھے, میں آپ کو مان جاؤں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ضروری تلا صاحب ایک مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے؟ جب بولے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی وہ آگے مفتی صاحب, وہ مفتی صاحب کی آئی ڈی ہے, کنفرم ہو گیا ہے. آپ نے جو بات کی سب کو نیچے اتاریں, جو بھی طے کرنا آپ مفتی صاحب کے ساتھ کریں, ہم لوگ سنتے ہیں سب نیچے, سب کو نیچے اتار دیں, چھوڑیں ان اصولوں کو. اوکے. عامر صاحب اور سارے خلیفہ بھائی, سارے جو اپنے بھائی ہیں, اجازت چاہوں گا, معافی چاہ کے آپ کو نیچے اتار رہا ہوں. اور ہیپی صاحب, ایک آپ ہم دونوں کے درمیان خود موڈریٹ کریں گے, جو ٹائم دینا ہے, یہ جو صاحب موڈریٹ کریں گے تو وقاص صاحب کا کی نک وگدا ہے. نہیں وقاص میں بھی نیچے تلا صاحب, میں بھی نہیں, تلا صاحب کوئی بھی نہیں اوپر, میں بھی نیچے, نہیں, میں بھی نیچے. دیکھیں یہ تھرڈ پارٹی ملک صاحب ہے, ساری پارٹی کو تلا صاحب یار رک جاؤ. تلا صاحب آپ کی بات کا فیصلہ یا منصف یا ماڈریٹ سے کوئی ضرورت نہیں, نیچے سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے, چھوڑ دیں آپ سب کو, ہم نیچے. آپ غلط لے رہے ہو,
میں فیصلہ نہیں کرا رہا. ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ آپ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ عامر ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ہے صاحب ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ. اور مفتی میں کہہ صاحب رہا ہوں بھی عامر نذیر بھائی کو نہیں اتارنا. کیوں نہیں میں کہہ رہا ہوں عامر نذیر بھائی کو نہیں اتارنا. نہیں چلے میں میں اور علامہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں اوپر. نہیں غلط میں اور بات ہے, علامہ غلط صاحب بات بیٹھ ہے. جاتے ہیں. عامر بھائی کو غلط نہیں بات اتاریں گے نہیں آپ, ہے. نہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا. آپ چلے جائیں, میں تو منع نہیں کر نہیں رہا ہوں, غلط بات ہے, لیکن غلط بات ہے. سنیں بات سنیں. عامر نذیر صاحب اوپر بیٹھیں گے, میرے احمدی جو لوگ ہیں ان کو بھی میں پھر ہاں بٹھاؤں گا. ایک آپ بٹھا لیں, ایک کوئی بات مسئلہ تو نہیں. سن لیں یار, آپ اپنے ساتھ ایک بندہ آپ اٹھا لے اور میرے ساتھ عامر نذیر بھائی بیٹھیں گے. سرکاری مسلمانوں کو کون سی بیماری ہے کہ آپ کریں گے ہم سنیں, ہم جب بات کریں بیچ میں آپ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. حوصلہ کر دیں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عامر نذیر صاحب کو بٹھایا, میرے احمدی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے دوست بھائی, میں ان کو اٹھا لوں گا, وہ اٹھیں گے, لڑائی جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے, گالی گلوچ ہونا ہی ہونا ہے. ایک آپ کی طرف سے ہو جائے, ایک ہماری طرف سے عامر نذیر بھائی, اگر بس گالی گلوچ ہوئی تو پھر آپ ٹوٹل 4 بندے ہونے ہیں. طلحہ صاحب دیکھیں, آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی اوپر نہیں رہے گا تو اسی یہی تو بات پر میں رہیں, کہہ رہا سب ہوں. کو وہ نیچے کہتے اتار ہیں دیں. نہیں نہیں, آپ دیکھو اتار دیں نا, نیچے, بس سب کو نیچے اتار دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ اتار دیں بس نیچے, طلحہ صاحب آپ اتار دیں, میں اتار دیتا ہوں سب کو. آپ میں بھی جاتا ہوں نیچے, آپ لوگ کریں. نہیں ہیپی صاحب, سوری بالکل جی سب غلط بھائیوں بات. کو. عامر بھائی کو نہیں اتارنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل نہیں. میں عامر صاحب علامہ صاحب کو میں جرت کر نہیں سکتا, وہ طلحہ صاحب ہی اتاریں گے, میں بالکل خود جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, 4 بندے ٹوٹل رہ گئے ہیں ہم, بس ٹھیک ہے. تو ملک صاحب کس موضوع پہ آپ بات شروع کرنی ہے؟ ملک صاحب, جی طلعت ملک صاحب, جی کس موضوع پہ بات کریں گے؟ اچھا ایک بات, میں بھی اپنے احمدی ایک دو اٹھا رہا ہوں اوپر, پھر ایک دو نہیں, حالات ایک ہی, واقعات صرف کی- ایک ہی, تو ایک ہی برابر اٹھا رکھیے, لیتا ہوں. برابر رکھیے. حالات واقعات کی اگر خراب ہوئے, ذمہ داری آپ پہ ہوگی, پھر نہ مجھے کہنا کہ آپ کے بندے نے اور اس بندے نے, ٹھیک ہے. اور ایک اور آئی پہلے بتا دوں, عامر صاحب نے منہ سے کوئی بات ایک نکالی نہ, صرف ایک, انہیں اتار دوں گا. اور میرے بندے ایک بلکہ آدھی کو بھی, اوکے, وہ اتار دیا تو اس کو بٹھا دیا تو اس کو. چلیے اب بات شروع بھی اوکے. کریے, آپ کا بھی بندہ ایک آگے ہے. آپ کی آواز بریک ہو آگے شروع کریں. آپ مجھے بتائیں کہ میں احمدی مسلم ہوں, میرا بلیو ہے کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف سے سچے نبی رسول ہے. ابھی آپ مجھے اللہ کی کتاب سے بتائیں بالکل کہ ٹھیک ہے, میں کہاں پر بس غلط اسی ہوں, پر ہی بات کر کون سی لیتے ہیں. آیت سے. سنیں اور بات پوری تو کرنے, میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا پوری. پھر یار آدھی بات آپ کو کون سی میں لکھ بیماریاں لوں گا لاحق نا. ہوتی ہیں مفتی صاحب؟ آپ یار ملک صاحب مجھے لکھو. لکھنے تو دیں نا. جی آپ فرما رہے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف سے سچے نبی اور رسول ہے, صحیح ہے نا؟ بالکل اسی طرح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور بھی کوئی بات لکھوانی ہے آپ نے؟ بس یہی ہے, یہ میرا ایمان ہے. اور جماعت احمدیہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سچا دین اسلام ہے. آپ کو اس پہ کوئی شک ہے, اعتراض ہے, آپ جو سوال کریں میں جواب دوں گا. بس ٹھیک ہو گیا, یہی موضوع رکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کی 2 باتیں ہیں, پہلی بات کو ہی لے لیتی ہیں, کیا خیال ہے ملک صاحب؟ دوسری بات پہ پھر کبھی صحیح. جتوں تھوڑا دل ہے اتوں لے لو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں جی, ملک صاحب کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے سچے اور نبی اور رسول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ملک صاحب اپنے اس دعوے کے اوپر اپنی کوئی دلیل قائم کر دیں. دیکھو میری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور امام مہدی نبی رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ صرف اللہ آواز آپ کی بریک تعالیٰ ہو رہی کی ہے, طرف سے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. جی بریک ہو رہی ہے آپ کی وائس, دوبارہ رپیٹ کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ جس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا, تو ہم نے مرزا ان کی بات کو مانا اور کوٹ کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اچھا یہ دوبارہ لکھائیے گا, نبی کس نے رسول کہا تھا, حضرت موسیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ نے کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی, میں لکھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی وائس بریک ہوئی.
اس حضرت عیسیٰ نے فرمایا. اچھا بالکل ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ نے فرمایا. اس کا جی نا جو بھی بات کرے حوالہ ساتھ دے دیجیے گا, وہ پھر مجھے روکنا پڑے گا, میں نے آپ کو ٹوکنا بتا پڑے گا. سنیں آپ کو جس بات کا شک ہونا تو آپ نے صرف چیلنج کر دینا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے, اس کی میں ذمہ داری قبول کروں گا, اور جب آپ نے دکھا دیا میں نے کہ وہ ہے تو میں سچا ہو جاؤں گا, آپ ہو جاؤ گے جھوٹے, اور اگر نہیں دکھا سکا تو آپ سچے ہو جائیں گے, میں جھوٹا ہو جاؤں گا, لیکن اس وقت نہیں, ایٹ اے ٹائم نہیں. جو اچھا میں یہ ہے کہ ابھی کوئی معیار طے نہیں ہوا کہ کتنی دیر آپ نے بولنا ہے یا کتنی دیر میں نے, تو کیا ایسا نہ کر لیں کہ کوئی 2 منٹ آپ بول لیں اور 2 منٹ میں سٹاپ واچ چلا لیتا ہوں. مشکل نہیں ہے, آپ کر لیں, یہ تو ٹھیک ہے. ابھی آپ ایسے 5 منٹ بولے ہیں تو اصولی طور پہ 5 منٹ مجھے بھی اب ملنے چاہیے. نہیں, اصولی طور پر ہم نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ چلے پہلے کوئی 5 نہیں, منٹ ابھی آپ سے ٹائم شروع کر لیتے ہیں. 2 منٹ میں بول لوں, اجازت ہے؟ بولیں تو بالکل. آپ مائک اپنا میوٹ کر لیں, بیچ میں آپ بولیں گے تو اصول کے مطابق میں ٹائم دوبارہ شروع کروں گا, اور میں آپ کی بات میں نہیں بولوں گا. اگر میں بولیں بولوں گے تو پھر آپ بھی دوبارہ. آپ بولیں گے میرے ٹائم میں تو میرا ٹائم دوبارہ شروع. بالکل ٹھیک ہے, اصول سب کے لیے برابر. مجھے اجازت دے سیفی صاحب اور عامر صاحب, اگر ان میں سے آپ ٹائم لگا سکتے ہیں جو میرے پاس ہے, میرے پاس, مجھ پر یقین کر لیں. میں اور غلطی سن لو, آپ کے پاس جو اسٹاف واچ ہے اسکرین پر آ سکتی ہے, میں گوگل پر کھولی ہوئی ہے, آپ سامنے آ گئی ہے, سامنے آ یار گئی میں جو کہہ رہا ہوں سامنے آ جائے, یہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بندے کو پتہ چلتا رہے. چلے میرا ٹائم شروع کر دیا انہوں نے, تو مجھے اب بولے نا آپ. 1 منٹ, کسی کے پاس ہے عامر صاحب, آپ کے پاس ہے جو اوپر آ سکتی ہے اسٹاف واچ؟ نہیں, میں 10 منٹ مصروف ہوں, 10 منٹ بعد میں فارغ ہو جاؤں گا, میں لگا اور دوں گا. سیفی صاحب آپ کے پاس ہے اسٹاف واچ؟ نہیں, مجھے وہ ادھر کے وہ نہیں ہے نا ملے ہوئے. اور یار میسج کر میں ادھر کے وہ آپ کو ابھی آپ کو وہ بھی آدمی نپا دینا, وہ آپ ایک نیچے میسج کرو. اچھا ملک صاحب, ماڈریٹر پھر اس کو بنایا, مجھے بھی بنا دے, برابری کی بات کرو آپ نا. میسج کریں سر, میسج کریں. میں ٹائم میرا کب شروع ہوگا, ایک میں نے منٹ جواب حوصلہ دینا ہے. کر جائے, 1 منٹ حوصلہ کر جائے جناب. کوئی بات نہیں, آپ مینج کر لیں اپنا. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے اسلام کے مفتی ہیں, آپ کا بڑا احترام ہے انشاءاللہ. عامر صاحب آپ نے میسج کیا نیچے؟ کیا ہے جی, کیا ہے, پھر کر دیتا ہوں. 1 منٹ ویکھن تے دیو کیا ہے, ساڈے نال تے پتہ نہیں کی اٹ کتے والا ویر ہے سواڈا. یہ چیٹ تے سی ہو نا, ایک آپ ہے, ایٹ آپ ہے, کتا میں ہوں. آپ بے فکر ہو. نہیں کچھ تو نہیں کہنا کتا ملک صاحب. عامر صاحب میں یہ نہ آ گیا میسج, مل گیا. 2 منٹ لگانے ہیں یا 3 منٹ؟ دو انہوں نے فرمایا مفتی صاحب نے, 2 منٹ. اچھا, اس میں 3 منٹ کی آپشن آ رہی ہے, اور 3 ہی لا دو یار, کوئی بات نہیں, 3 ہی منٹ ہی لا دو. عامر صاحب آپ کے پاس نہیں آ رہا, ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے. چلیں مفتی صاحب فرمائیں. جی یار 1 منٹ, ٹھیک ہے, میرا ٹائم شروع ہو گیا. 2 منٹ. 1 منٹ. اور سیفی صاحب اب ٹائم یہاں لگائے نا, اوپن. کہاں پہ؟ اوپن کر کے. یہ جو ٹائم اوپر لگا ہوا یہ آپ نے لگایا ہے؟ میں نے لگایا ہے. بھائی پھر سے لگاؤ, پھر کرو دوبارہ ان کا ٹائم پھر لگا. چلے جی مفتی صاحب بسم اللہ. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مرزا صاحب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے جو دلیل دی ہے, وہ دلیل ابھی تک یہ دی ہے جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا. سوائے اس کے انہوں نے کوئی دلیل نہیں, اور یہ بھی دلیل یہ ان کی اپنی بات ہے, کوئی قرآن کا حوالہ نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی انہوں نے کوٹ نہیں کی. تو یہ ابھی تک انہوں نے دلیل دی ہے. اچھا, یہاں پر میں نے ان سے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ جب ان کو وقت ملے
تو انہوں نے اپنے ٹائم کے اندر بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے ابھی جو آپ نے کیا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ قرآن کی یا حدیث کی کون سی دلیل ہے؟ وہ دلیل آپ نے لکھوانی ہے کہ یہ دیکھو فلاں صورت ہے، اس کی فلاں آیت ہے، اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، یہ دکھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب تک آپ دلیل تلاش کرتے ہیں اس وقت تک میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اشتہارات جلد 2 ہے اور صفحہ 2 کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حوالہ دوبارہ نوٹ کری، اس کو کہتے ہیں حوالہ، حوالے سے بات کرنا۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2 اوپر سے 4تھی لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں ان پر واضح رہے، وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے احمدیو تم پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، مرزا صاحب فرماتے ہیں ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو نبی اور رسول مانتے ہیں بغیر دلیل کے، ابھی تک تو دلیل تو آپ نے دی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دلیل دے بھی دیں اور مور لگا دیں کہ واقعی مرزا صاحب نبی ہیں، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نبوت کے مدعی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو اب آپ کا کیا موقف ہوگا کہ آپ محنت کر کے اتنی مشقت کر کے مرزا صاحب کو نبوت کی سیٹ کے اوپر فٹ کریں گے، اور مرزا صاحب نے تو پہلے ہی مور لگا دی ہے کہ نبوت کے مدعی کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ میں اپنا ٹائم سارا چھوڑتا ہوں، آپ بات کریے، اس کا جواب دیجیے جی۔ ماشاءاللہ بڑے علمی بندے ہیں، انہوں نے ٹائم اپنا سارا چھوڑ دیا ہے، ماشاءاللہ بڑے آہے پکے مفتی ہیں، پکے جو نبی نے بتایا تھا علماء آئیں گے، یہ ان میں سے ایک علماء ہے، انہوں نے ٹائم اپنا سارا چھوڑ دیا، یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اس گواہی میں دوں گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے مفتی ہونے کا، 14ویں صدی کے مفتی ہونے کا ثبوت دے دیا، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کی آدھی عبارت پڑھی جائے، ایک جگہ کی آیت لی جائے، آدھی آیت کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو جو لے گا جاہل ہے، جہالت کر رہا ہے۔ اور یہ سارے ایسے بیوقوف لوگ، ایسے بیوقوفوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے کہ گورنمنٹ نے، کسی بندے نے نہیں، گورنمنٹ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے کہ انہوں نے نبی رسول مان لیا ہے، اور آج یہ مفتی، عام بندہ نہیں، مفتی یہ دلیلیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ نبی رسول ہے ہی نہیں۔ کتنی علم اور عقل کی بات ہے بھائیو، علم ہے یا نہیں؟ پورے پاکستان دنیا کے علماء نے مرزا صاحب کو غیر مسلم قرار دیا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مفتی صاحب بھی جائیں گے اپنی برادوں پر، یہی کہیں گے مرزا صاحب نے نبی کا دعویٰ کر دیا، یہ کر دیا، لیکن ان کی مجبوری ہے جھوٹ، دجل اور بے ایمانی، کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے جو بات فرمائی ہے، اگر آپ ان کی ایک عبارت دیکھیں گے، اگلی عبارت نہیں دیکھیں گے تو آپ کے فیصلے غلط ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے جاہل مخالف، انہوں نے کہا احمدی، احمدی نہیں نا مفتی صاحب، دجل نہیں کرنی نا یار، تسی تے مفتی ہو، مفتی دجل کرے گا تے بہت گندی گل ہوندی ہے۔ انہوں نے کہا میرے جاہل مخالف سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہے یا شرعی نبوت کا۔ نہ میرا دعویٰ ہے حقیقی نبوت کا، نہ ہے شرعی نبوت کا، بلکہ میرا دعویٰ ہے ذل اور بروز، یعنی وہی کلام قرآن شریعت اللہ نے مجھے اس میں نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری عبارت پڑھتے ہوئے مفتی صاحب، اور میں کہتا نہیں پر آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈیش پہتی ہے، دوسری عبارتیں مرزا صاحب کی پڑھتے ہوئے آپ کو ڈیش پہتی ہے،
डैश ना पवे, हौसला करना है। या आज मुफ्ती साहब की बात मैं मान लेता हूँ, ऐलान कर दे, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी समझा देते हैं, दुनिया के उलमाओं को समझा देते हैं, आज ऐलान करें कि मिर्जा साहब का दावे नबूवत नहीं है, मैं इकरार कर दूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ये रिकॉर्ड करवाएंगे, हलफ देंगे कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत नहीं है, हमसे गलती हुई है, हमारी हुकूमत से गलती हुई है, हमारी असम्बलियों से गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं, हम अहमदियत छोड़ देंगे। जी मुफ्ती साहब। अच्छा जी, मेरा टाइम लगाइएगा जनाब मॉडरेटर साहब, टाइम दोबारा शुरू कर दे मेरा। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, गुजारिश ये है कि दावा करके आप भूल ही गए हैं कि आपने एक दावा किया था कि हम मिर्जा साहब को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानते हैं। उसके ऊपर आपने दलील देनी थी, कोई कुरान की या हदीस की। तो सिवाय आप की जमा पूंजी जो आपकी थी वो आपने असम्बली और पाकिस्तान और फिरके और ये कर के तो आपने टाइम पास किया, दलील को नहीं दी अभी तक। मैंने आपको ये बताया है कि जब आप दलील देंगे ना कि ये देखो कुरान की इस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, तो आप मलक तल्ला साहब मोहर लगा दी आपने इस चीज के ऊपर कि जो बात मिर्जा कादियानी साहब ने कही थी मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफा 2 के ऊपर कि इन पर वादे रहे कि हम भी नबूवत के मुद्दई पर लानत भेजते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि वो दलील कौन सी है? दलील अभी तक नहीं दी, और जब आप दलील देंगे ना तो ये वाली चीज मिर्जा साहब के ऊपर पड़ जानी है। अच्छा, अभी आप एक वाज़े तरीन आपने झूठ बोला है, बार बार बोला है कि ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब का दावा ही कोई नहीं था नबूवत का। मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? ये आप बार बार झूठ 3-4 दफा आपने ये बात रिपीट की है। देखो मौलवी कह रहा है कि जनाब मिर्जा साहब का कोई दावा ही नहीं था, मिर्जा साहब का नबूवत का दावा ही नहीं था। मैंने कब कहा है? मैंने तो इस पर तो बात की ही नहीं है कोई। मैंने तो एक रेफरेंस दिखाया है मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफा 2 के ऊपर, आपके मिर्जा साहब नबूवत के दावा करने वाले के बारे में कहते हैं मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूं। जो नबूवत का दावा करता है, जो कहता है मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, मैं उस पर लानत भेजता हूं। यह आपके मिर्जा जी ने कहा है। मैंने कब कहा जी मिर्जा साहब ने कोई नबूवत का दावा ही नहीं किया? ये तो बात हुई नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? और आपने अपने दावे के ऊपर एक दलील मांगी है, अभी तक आपने एक दलील भी नहीं दी। आपका दावा अपना याद रखिए, मुझे दोबारा याद ना करवाना पड़े। और टाइम पे टाइम आप लेते जा रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। सिर्फ एक दलील, जो दावा किया है ना उस दावे पर एक दलील, सिर्फ एक दलील। आपका दावा यह है कि हम मिर्जा साहब को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानते हैं। सिर्फ एक दलील कुरान की या हदीस की, कोई ला दे, कोई मसला नहीं, जिससे ये साबित होता हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। बस बात खत्म होती है। लेकिन जब आप दलील देंगे ना उसके बाद मैं अगली बात करूंगा, वो बाद में। ठीक है, अभी तो दलील दे, मैं अपना टाइम छोड़ता हूं। जी जी, मिर्जा साहब की सच्चाई की दलील ये है कि जो अकीदे उन्होंने बताए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो वफात पा गए हैं, अल्लाह से खबर पाकर मैंने जब कुरान में मुताला किया मुझे पता चल गया ईसा इब्ने मरियम वफात पा गए और कुरान में उनकी हयात की कोई बात नहीं है। उस अपने दावे में वो सच्चे हो गए। फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से नबी रसूल आ सकते हैं बशर्ते वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, बशर्ते के वो कुरान के पैरोकार हों। तो जब मैं कुरान में गया तो मुझे पता चल गया वाकई वो ये बात ठीक है। तो इससे बड़ी दलील और क्या है? कि दुनिया की पूरी मुसलमान उम्मत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रही है, कहती है उसके बाद नबी कोई नहीं है। और वो कुरान से सबूत मिल रहा है हमें, जो मिर्जा साहब ने बात की है वो बात कुरान से हमें मिल रही है कि भाई जो भी नबी आएगा वो उम्मत में आ सकता है, यानी कि कुरान का पैरोकार उसमें नबी रसूल आ सकता है। ये हमें कुरान ने बता दिया और मिर्जा साहब ने ये हमें पेशनगोई की और खबर दी। हमने वो खबर की तहकीक की कुरान से, हमने मान। ये दो खबरें थोड़ी हैं
کہ ایک نبی رسول کو آپ نے زندہ آسمان پہ بٹھایا ہے، 2000 سال سے اوپر ہو گئے، اس کی انہوں نے خبر دی ہو کیا ہو گیا، نہیں ہو بھائیا وہ صاحب فوت ہو گئے. اب آج تک آپ انتظار کر رہے ہو، کبھی آسمان پر کسی مسلمان نے نہیں دیکھا ہوگا، شاید عیسیٰ علیہ السلام اترے، پر عقیدوں میں ان کو زمین پر لانے کا نام نہیں لیتے، اتنے ہی ہیں. دیکھا کسی نے نہیں آسمان کی طرف، یار شاید دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی ہو، کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ دو دلیلیں ان کی بہت ہیں آپ کے لیے کہ ان کی قرآن کے مطابق اور سارے مسلمانوں کے عقیدوں کے خلاف اللہ کی طرف سے خبر لے کر ہمیں بتایا. یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے. کوئی مرد کا بچہ قرآن سے ثابت کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ہم مرزا صاحب کو جھوٹا مان لیں گے، توبہ نعوذ باللہ. کوئی بندہ قرآن سے ثابت کر دلیل کے ساتھ، یاریاں باریاں سے آپ سمجھتے رہیں، قرآن کا وہ فہم الٹا بیان کر کے تشریح الٹی کر کے سمجھتے رہے، ہماری ذمہ داری ہے. صراحتاً قرآن سے کوئی ثابت کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو مرزا صاحب توبہ نعوذ باللہ جھوٹے ہو گئے. آپ قرآن سے ثابت کر دیں کہ اب نبی رسول نہیں آ سکتا جو قرآن کا پیروکار ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو تو ہم ان کو مان لیں گے. اگر ان دونوں میں عقلی دلیل اور قرآن کی آیتوں سے، قرآن کے مفہوم سے سچا منا دوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑی سی ڈیش کر لینی چاہیے اور ان پر ایمان لے آنا چاہیے. جی جناب، میرا ٹائم اب ان کو دے دیں. یہ ہوتا ہے ٹائم دینا، میں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک، صحیح ہے. ارے ویسے آپ بھی بیچ میں نا مرزا صاحب بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈیش ڈیش کہہ کے نا. مرزا صاحب یہ پوری زندگی ڈیش ڈیش کہتے گزری ہے. تو وہ مرزا صاحب ویسے بن نہیں سکتے، آپ مرزا صاحب نہیں بن سکتے. اس کے لیے آپ کو بڑا بڑی ڈیش ڈیش کہنا پڑے گا، اس کے لیے بڑا کچھ کہنا پڑے گا. تو چھپے لفظوں میں آپ بڑا کچھ کہہ گئے. اچھا چلو کوئی گل نہیں، صرف ایک دلیل مانگی تھی، ابھی تک کوئی نہیں آئی. دعویٰ آپ دیکھ لے کیا آیا آپ کا. دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ ڈیش ڈیش. دلیل کیا ہے؟ ڈیش ڈیش. ہر ٹرن کے اندر آپ ڈیش ڈیش بول رہے ہیں. دلیل کے طور پہ ڈیش ڈیش، دلیل کے طور پہ ڈیش ڈیش ڈیش. یہ دلیل ہے آپ کی، یہ دلیل ہے ڈیش ڈیش ڈیش. مرزا صاحب سچے اللہ کے نبی رسول ہے، یہ ڈیش ڈیش. تو پھر قرآن کے نام نہ لیا کریں، پھر ڈیش ڈیش ہی بولا کریں. ویسے تو بڑی چیخیں مار رہے ہوتے ہیں آپ، قرآن قرآن سے بات کرے، قرآن سے بات کرے، قرآن سے، قرآن قرآن قرآن. کدھر گیا قرآن؟ ابھی ڈیش ڈیش آ گئی ہے، یہ دلیل ہے. شرم تو نہیں جی ہوندی؟ اکی لا چھڑی جے شرم. قرآن 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 کدھر گیا قرآن؟ اج تے نہیں کوئی قرآن نظر ہوندا پیا، دور دور کوئی قرآن نہیں. اج ڈیش ڈیش ہی شروع ہو گئی ہے، ڈیش 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 ڈیش. مرزا صاحب یہی کرتے ہوں سن، جیڑا انہوں کو آندا سی دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی. ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور یہ حلال زیادہ نہیں. ڈیش ڈیش ڈیش. یہی ڈیش ڈیش آپ کے مرزا جی کے پاس تھا اور یہی ڈیش ڈیش آپ لوگوں کے پاس، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں. دیکھ لے، ساری دنیا دیکھے. یہ ہے قادیانی مربی طلعت ملک صاحب، جنہوں نے خود مجھے مناظرے کے لیے بلایا ہے، خود انہوں نے موضوع دی ہے، خود دعویٰ کی ہے. دلیل کوئی، دلیل کیا ہے؟ ڈیش 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 ڈیش. صحیح ہے بھائی، چنگے رلے ہو تسی احمدی قادیانی، صحیح رلے ہو تسی، صحیح تسی پھدو لایا لوکاں نو. صحیح پھدو صحیح لایا جی. ویسے یقین منو طلعت صاحب، من گیا یقین جانو اج تانوں میں، ساری دنیا من گئی ہے. 134 بندے بیٹھے نے تے ادھر یوٹیوب دے اوتے، فیس بک دے اوتے، ٹویٹر دے اوتے، انسٹاگرام دے اوتے، ہر جگہ دنیا تہاڈی من گئی ہے ڈیش 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 نو. چلو میں ٹائم تانوں سارا چھڈیا، ہن اگوں پھر ڈیش ڈیش شروع کرو. ہاں جی جلدی کرو، ایک دلیل چاہیے، صرف ایک دلیل. اے ڈیشا ڈیشا نہ رکھو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دلیل دئی دی ہوندی ہے، گج وج کے دلیل دیو. جی ملک صاحب.
آپ کے جو پیارے مسلمان بھائی سرکاری مسلمان ہو، یہ آپ کے مفتی صاحب ذہنی مریض تو نہیں ہے؟ انہوں نے دو دلیلیں دی ہیں کہ آپ قرآن سے ثبوت دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ یہ مرزا صاحب نے ہمیں بتایا ہے اللہ سے حکم پا کر۔ وہ نبی رسول کے پاس کوئی کارڈ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ دکھاتا ہے، دو کارڈ دکھاؤ، ایک کارڈ دکھا دیا، دعا بھی دکھا، ہاں ایک تے میں دیکھ لیا دعا دے۔ او خدا کے بندے مفتی صاحب کتنے مفتی گیریاں کر دے رہے ہو؟ میں لگتا ہے متبر ہو، مفتبر، مفتی نہیں ہو تسی، آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی رسول کے کلام کے اندر سچائی ہوتی ہے، یہ نبی رسول کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے، جو آپ کو پتہ نہیں ہے، بڑے دے مفتی ہو تسی۔ ایک منٹ، ان کی سچائی کی دلیل انہیں میں نے دو دی پچھلی باری، انہوں نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، بڑے تیز بڑے ہیں، انہیں پتہ ہے میرے کو جواب کوئی نہیں، انہوں میں ٹچ ہی نہ کرا۔ او پیارے بھائیو، آپ نے نہیں سنی ان کی سچائی کی، مرزا صاحب کی سچائی کی دو دلیلیں دی ان کو پچھلی ٹرم میں، ان کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ مفتی ہیں نا، کھلاڑی تو یہ ہیں نہیں، اتنے میں پھنس جانا ہے، اتنے میں ٹچ ہی نہیں کرتا۔ وہ نبی رسول کی سچائی، رب العزت کی پاکیزگی کی قسم ان کے پیغام میں ہوتی ہے۔ ان کا کوئی کارڈ دے کے ان کو مانا جاتا ہے، کارڈ کتنی اللہ دا دکھا۔ ان کی باتوں میں نے دو باتیں ان کے پیغام بتائے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ جو ہمارے مفتی صاحب انہیں کہنا ہے نہیں ہوتے زندہ آسمان تھے، قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، نہ ان کے پاس بن سکتی ہے۔ وہ خدا کے بندو، یہ دو جو میں نے آپ کو عقیدے دی ہیں، یہ دلیلیں عقیدے ہی تو ہوتے ہیں، جو ان کا پیغام ہے اس پیغام میں سچائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرے قرآن کی کسی آیت سے صراحتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، دکھاؤ، قرآن پورا بھرا ہوا ہے، دکھا دو قرآن سے۔ آپ نہیں دکھا پاؤ گے، ایک مفتی نہیں، دو چار مفتی اور کٹھے کر لو، اینا دی تھوٹی نکی ہے، وڈی والے منگا لو۔ نبی رسول کے پاس جو پیغام ہوتا ہے وہ ان کی سچائی کی دلیل، انہوں نے پتہ نہیں کس کا نام دلیل، ہر مطلب دلیل نہیں تھی، دلیل نہیں، اے تسا نے کوئی پیسے دا 10-20 ہزار روپے دا نہ دلیل تے نہیں رکھ لیا کہ وہ دلیل کہتے کسے ہیں مفتی صاحب؟ یہ تو بتا دو خدا کا واسطہ نے۔ دلیل نہیں دی، دو دلیلیں ان کے پیغام کی دے دی جس سے وہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ پیغام الہی جو ہوتا ہے اس سے نبی رسول بڑے علماء مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یہ آپ کے عقیدوں میں زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں وہ وفات پا گیا، آپ کے بڑے بڑے عالم مانتے ہیں، یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور میں دلیل نال کہنا ہے تو پھر سن پتہ لگے گا وہ آپ تو مفتی ہو، آپ کو نہیں پتا کہ دلیل دے دی جائے تو جو دلیل دی جاتی ہے اس کا نام دلیل ہوتا ہے، اگر نہ بھی کہا جائے کہ یہ دلیل ہے تو ان کی جو سچائی کی بات بیان کی جاتی ہے وہی دلیل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਏ ਭਾਈ, ਏਡੇ ਕੋ ਭੈੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੱਢ नहीं कोई सकता। अच्छा जी, मलक साहब की आपने सुन ली, इन्होंने जो जोर दिया है ना इस चीज के ऊपर दिया है कि जो मिर्जा साहब की जो बातें हैं ना, जो मिर्जा साहब का कलाम है वो बिल्कुल सच्चा है और वो ही दलील होता है। यानी मिर्जा साहब की जो बातें हैं, मिर्जा साहब की जो किताबें हैं, मिर्जा साहब का जो कलाम है, ये दलील है हमारे लिए। ठीक है, कल तक जो कादियानी चीखो पुकार कर रहे थे कुरान कुरान का, आज वो सारा भूत इनका उतर गया। ठीक है, और मिर्जा साहब ने जो फरमाया था ना रूहानी खज़ैन जिल्द 20 सफा 409 के ऊपर कि मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। तो ये होते हैं इनके दलाइल। ठीक है जी, मिर्जा साहब पहले कह चुके हैं कि मेरे फिरके के जो लोग हैं ना, दलाइल के जरिए मुखालिफिन का मुंह बंद कर देंगे। तो दलाइल जो आप थे वो आप लोगों ने सुन लिए।
اور یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ آئندہ کبھی ہم مرزا قادیانی صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ دیں تو یہ قادیانی چیخو پکار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دلائل ہوتی ہیں. جو نبی کا کلام ہوتا ہے ان کے نزدیک وہی دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے بالکل چیخو پکار نہیں کرنی. یہ آج کی ڈیٹ یاد رکھیے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بالکل. اور آئندہ سے کبھی کسی قادیانی کے منہ سے میں نے قرآن کا لفظ سنا نا تو یہ ڈیبیٹ میں اس کے منہ کے اوپر ماروں گا. کبھی قرآن کی بات نہیں کرنی، مرزا قادیانی کی کتابوں کی بات کرنی ہے. بھائی یہ ملک طلعت صاحب نے یہ قاعدہ کلیہ بنا دی ہے کہ ہم مرزا قادیانی صاحب کی جو کتابیں ہیں یہی دلیل کے طور پہ پیش کرتی ہیں، قرآن نہیں ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، تو آئندہ سے کوئی بندہ ایسا مجاز نہیں ہے. اچھا چلے جی اب مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف ہی آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مرزا صاحب کی کتابوں میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا سچا نبی اور رسول؟ اب قرآن تو بیچ میں سے نکل گیا نا، کیونکہ مرزا صاحب کی باتوں کو آپ دلیل مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ملک طلعت صاحب جلدی کریے، مجھے ایک حوالے دے دیں کافی ہے کہ جس میں مرزا صاحب نے کہا ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول. چلے جی میں اپنا ٹائم چھوڑتا ہوں، جلدی کریں، کھولیں مرزا صاحب کی کتابیں، جلدی کریں، شروع ہو جائے. تو کوئی خدا کا واسطہ ہمیں نذیر صاحب کوئی علمی بندہ لاؤ. میں نے تو مفتی نام سنا تھا، داڑھی لمبی دیکھی تھی، داڑھی بھی لمبی نہ دی ماشاءاللہ، مچھا بھی منی دیان مولویہ، یہ کوئی علم ہوئے گا؟ اور میں نے 3 مرتبہ ان کو مرزا صاحب کی قرآن سے دلیل دی کہ یہ آپ 2 عقیدے جو مرزا صاحب نے بتائے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرو. اور میں نے آپ کو پہلے نبی رسول کی سچائی کی دلیل بتائی جو مولوی صاحب کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے. ان کو پتہ ہے، جانتے سر ہے، لیکن اس طرف ٹچ نہیں کہتے میں پھنس جاؤں گا. اور میں نے دلیل دی کہ نبی رسول کے پاس جو اللہ کا پیغام وہ بتاتا ہے اس پیغام سے پتہ لگتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کوئی بھی نبی رسول ہے. مرزا صاحب نے یہ 2 پیغام دیے ہیں اللہ سے الہام اور وحی پا کر، تو ان میں یہ اب ثابت کریں کہ ان کا الہام توبہ نعوذ باللہ، یہ بات توبہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی ہے. انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا، اس پر ٹچ ہوتا ہے نا، وہ ٹچ بھی نہیں کیتا. دلیل نہیں دی، پتہ نہیں انہوں نے پیسے دا نام دلیل رکھیا تھا. مفتی صاحب اس میں تو بتا دو اللہ دا نام نے کتنے ہزار دا نام دلیل رکھیا نے، میں اتنے ہزار دے دیا تاکہ تسی منو کہ ہاں ہن دلیل آ گئی ہے. اور میں نے 2 دلیلیں نبی رسول، قرآن کی قسم ان مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے نبی رسول کی سچائی کی دلیل کیا ہوتی. وہ اس کے پاس جو کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا یہ پیغام ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے یا جھوٹ ہے. تو 2 پیغام میں نے انہیں بتائے اور دونوں عقیدے ان کے خلاف سرکاری مسلمانوں کے، اس کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. ٹچ ہوتا ہے نا، صرف ٹچ نہیں کیا. پھر کہتے ہیں دلیل نہیں دی، قرآن سے دے. اور قرآن سے ہی تو دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن سے ثابت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں. 2 دلیلیں تمہارے پاس نہیں ہیں، کہتے مجھے ہو دلیل نہیں دیتی. اور میں نے یہ جو 2 میسیج دیے ہیں مفتی صاحب، تھوڑے جے میں کہنا کوئی نظام بادام شدام کھادا کرو، ایک کتاباں پیچھے نہ تھکایا کرو سانو، یہ عقل نو کھولو. ایک کتاباں نال نہیں، تسیں اتنی کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں ملیا، سانا لالے سن کے اللہ تعالیٰ نے دے دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ 2 دلیلیں ان کے سچے ہونے کی کہ 2 عقیدے انہوں نے دیے مسلمانوں، عام پہ مسلمانوں کے جو عقیدہ ہے اس کے خلاف، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. کوئی دکھا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے صراحتاً کسی آیت میں ہو کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، بھرے قرآن سے دکھا دے، نہیں دکھا سکتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے، انہوں نے بتایا وہ کہ وفات پا گیا، کوئی نہیں آنے والے. آپ ان کے بعد 100-125 سال پھر گزر گئے، ابھی تک کوئی نہیں آئے. ان کا دعویٰ ہے کہ تم رو گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، قیامت آ جائے گی آسمان سے کوئی نہیں آئے گا. ابھی تک ان کی باتیں سچی ہیں، اور نبی کی بات ہی سچی ہوتی ہے، یہی تو اس کی دلیل ہوتی ہے. ہن دلیل ساڈے نبی کو بس کر دیو ہن کہ تسی تے دਹੀਂ پار کر چھڑیاں نے، اننا کنا کو ٹائم لو گے، گھڑی بھی ویکھ لیا کرو، ٹائم چڑھ گیا ہے تواڈے کول. لو جی ملک صاحب تسا دل خوش کرتا ہے، یقین منو. ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کے جو الہامات ہیں، مرزا صاحب کے جو خوابیں ہیں، یہ ہے دلیل اصل میں.
मिर्जा साहब ने वादे तौर पे अपने ख्वाबे बयान की हैं, बड़ी दलीलें दी हैं। तो बात यह है मलक साहब, ख्वाबे दलील हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक मिर्जा साहब का ये गालबन ये वाली दलील थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तज़किरा मजमुआ इल्हामात सफ़ा 158 और 159 के ऊपर ये हजरत साहब की वही और इल्हाम और ख्वाब जिक्र है कि आज मैंने बवक्ते सुबह सादक 4 बजे ख्वाब में देखा कि एक हवेली है, इसमें मेरी बीवी वालदा महमूद और एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मश्क सफेद रंग में पानी भरा है और उस मश्क को उठा कर लाया हूं और वो पानी लाकर एक गड्ढे में डाल दिया है। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुरख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक जवान औरत है, पैरों से सर तक सुरख लिबास पहने हुए, शायद जाली वाला कपड़ा है, अंदर से सब कुछ नजर आ रहा था, जाली वाला कपड़ा था, लाल रंग का, हर चीज अंदर से नजर आ रही थी। मैंने दिल में ख्याल किया कि वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे, लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई। गोया उसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूं, आए आ गई हूं। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, जफ्फी पा जावे, या अल्लाह इधर आए मेरे पास जफ्फी पाए। ये जाली वाली, जाली के कपड़े वाली, जिसके अंदर से सब कुछ नजर आ रहा है, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा, या अल्लाह आ जावे, जफ्फी पा जावे। तो आगे लिखा है, और फिर वो औरत मुझसे बगल गिर हो गई, जफ्फी डाल ली उसने। हाय, अच्छा ये था गालबन वो दलील, ये सच्चा ख्वाब इल्हाम यही थी ना मलक साहब। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਸੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਤੂਬਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾरुल उलूम जिल्द 5 सफ़ा 560 के उत्ते लिखे है, जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाजल होते थे, इनके पढ़ने से भी मलाइका नाजल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा उसका फरिश्ते नाजल होंगे। हुण मेरे दे उत्ते ते तुहाडे उत्ते कोई नहीं वैसे नाजल होया, मेरे उत्ते नाजल होया, मैं पढ़ियां ने किताबां। वेख लो फिर, ते तुहानू ते अपनी दलीलां भी कोई नहीं पता। ते मलक साहब टाइम मैं अपना छड्डिया, तुहानू बोलो चलो। बात वही है कि मुफ्ती साहब झूठ नहीं बोलते, इन्होंने अपना टाइम दे दिया। देखो, पहचान लो, ये सच्चे लोग हैं, इन सच्चों को पहचानो। दे मुस्कुराहट भी आ रही है सच्चाई की। एक बात है, सच्चाई की जो मुस्कुराहट आ रही ना, ओए होए 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 मुफ्ती साहब जबरदस्त। देखिए, मैंने 2 दलीलें दी थी इल्म और अकल की, ये और तरफ चले गए, उनको इन्होंने टच तीसरी चौथी बार टच किया है। भाइयों जो नीचे सुन रहे हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, जो 2 दलीलें मैंने कायम की थी, इन्होंने उनको टच भी किया। और देखे, आप हमें पता है आपके बारे में, हमारे नबी भी फरमा गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं कुर्बान, 1400 साल पहले वो आप लोगों की निशानदेही फरमा के गए। जी मुझे पता है, आप वो ना करें, ऐसे काम ना करें, काम के बगैर भी मैं आपको पहचान गया हूँ। लेकिन जो मैंने आपको दलीलें रखी हैं कि आप सुन नहीं रहे हो, कान तो टोपी ला लो, शायद मेरी आवाज थोड़े करना नहीं भी पैंदी मुफ्ती साहब। हाँ, अब शायद आवाज जाए इस मरतबा। मुफ्ती साहब जिथे बैठे होते ठंड ज्यादा है मेरे ख्याल है। बात ये है कि जो दलीलें 2 मैंने दी नबी के सच्चे होने की, मिर्जा साहब की, जो आम फहम मुसलमानों के अकीदों के खिलाफ अल्लाह से हुक्म पाकर, उन 2 को तो आपने टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लाया, तीसरी चौथी बार है। और मिर्जा साहब की वो बातें अल्लाह ताला ने कोई उनसे की हैं या उनके अपने निज़ाम में जो आई हैं, वो मेरे ईमान का हिस्सा ही नहीं है। किसी नबी रसूल की कोई बात जो इल्हाम और वही दीनी मामलात में नहीं है, और मैं कोई आपकी तरह लाई लग मुस्लिम थोड़ी हूँ। मेरा अब्बा मुस्लिम थी, उन्होंने भी बड़ी दाढ़ी रखी थी, मैं भी रख ली, मैं भी मुसलमान हाँ। मैंने अपनी अकल से अल्लाह को पहचाना है, उसके नबियों को पहचाना है, उसके कलाम को पहचाना है। तो मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ, मेरे प्यारे मोहतरम प्यारे भाई, कोई होश करे, कोई अकल की बात करे। नबी रसूल इंसान भी होता है,
ایز اے انسان وہ کوئی بات کرتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے، اس نے بات کی. ہر نبی رسول، صرف مرزا صاحب نہیں، ہر نبی رسول کی جو اعلامن اور وین بات ہے دینی معاملات میں ان کو آن کرتا ہوں. حیض دنیاوی معاملات میں اللہ نے کسی نبی سے ان کی ذاتی زندگی میں کوئی بات کی ہے نہیں کی، وہ میرے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. خدا کے بندو، اللہ آپ کو ہدایت دے دے. وہ میری اکاؤنٹ سے ٹوپی چاہو، وہ 2-3 مرتبہ میں نے آپ کو جو دلیلیں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، جو مرزا صاحب نے اللہ سے حکم پا کر ہمیں بتائی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے آخری نبی ضرور ہیں، لیکن ان پر نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کے کمالات ختم نہیں ہوئے. اس کو قرآن سے بتاؤ نا، یہ جھوٹے ہیں، ان کو تو ٹچ بھی نہیں کرتے ہو. اور آپ دوسری شیطانیوں کے چکر میں آگے ہو. مرزا صاحب کو یہ میرے لیے حجت نہیں ہے، نہ اس پر بات میں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں نے آپ کو کہا ہے. اور میرا اعلان جو ہے وہ یہی ہے کہ اعلامن وین جو دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بات کی ہے، میں اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. کڈو، کھولو کتاباں 84-85 پوری کھولو مفتی صاحب. چلو ہن کنا کو ٹائم لینا جی، میرا بھی ٹائم لئی جاندے ہو پے. انج نہ کریا کرو، تو ڈنڈی بڑی مار دے ہو. ویکھ لو پھر ملک صاحب. اچھا لو جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اج تے 85 آ گئی ہے. ویسے وہ جپی پان دا چس تے تانوں بھی آئی ہونی ہے ملک صاحب. ہے ویسے بھی تسی بھی ٹھرکی ہو. کیمرہ آن کر کے دسنا ذرا مینوں اپنی واری آئے گی تے. اے جالی والے کپڑے والی گوری گوری چٹی چٹی لالو لال، نرمو نازک، اور جفی جدو پائی ہونی ہے کی چس آئی ہونی ہے. الہام دا چس آ گئی ہے. ویسے ستے بھی جاگ جان، ستے جاگ جان. آپ کہہ رہے ہیں میں مرزا جی کی ویوں کو نہیں مانتا. تذکرہ یہ دیکھیں، تذکرہ یہ وہی تذکرہ ہے، یہ وہی تذکرہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بارک اللہ فی الہامی کا و وحی کا و رویا کا. اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دی. اور آگے لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پر، جو مرزا قادیانی کے الہامات کو نہیں مانتا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. صفحہ نمبر 158 اور 59 کے اوپر ہائی لائٹ عبارت. آپ کہہ رہے ہیں میں وہی کو نہیں مانتا ہے. مانے نا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ تو اپنے ہاتھوں مرزا قادیانی صاحب کو کذاب اور دجال ثابت کر رہے ہیں نہ مان کے. مانے نا. کہہ رہے ہیں وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے. شاید جالی والا لباس ہے، جالی والے لباس سے اندر سے گورا چٹا سب کچھ نظر آ رہا ہوں. پولے 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 سب کچھ نظر آ رہا ہوں. اور آگے جا کے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں. میں نے کہا یا اللہ آ جاوے. حضرت جی نے تے ہاتھ انج پھلا لینے، یا اللہ آ جاوے، جفی پا آ جاوے، اللہ آ جاوے، اللہ آ جاوے. اچھا جی. اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی. اور ادھر اگلا کام جڑا پایا ہے ویکھو ذرا. او جفی پان دا مزہ اینا آیا ہے، حضرت جی دی اکھی کھل گئی اور اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی. الحمدللہ کہ الحمدللہ بھی لکھے، الحمدللہ الحمدللہ. جفی پان دا چس بڑی آئی. حضرت جی نے اٹھ دیا ہی نا، انج نیندرو اٹھے نے تے نال کدا الحمدللہ چس آ گئی ہے. وہی آئی تے انج دے الہام تے روز ہونے چاہیے نے. ایندیاں وہیاں تے روزانہ نازل ہونیاں چاہیے نے. اے بے نبوت دی دلیل جنوں تسی آندے سو پے نبی دا جڑا کلام ہوندا ہے او دلیل ہوندا ہے اصل چ. اے نے دلیلاں نبوت دیاں. تے کدھر گیا قرآن تہاڈا؟ تساں تے قرآن دی رٹ لائی سی. کدھر گئے جے قرآن نہیں کھلیا اجے تک. ڈیبیٹ کنی دیر دی ہو گئی ہے؟ تھوڑا ختم ہو گیا ہے، میرا ٹائم بھی کھا گیا وچ مفتی صاحب. مفت دا مال کھانے بھی سن چس بڑی آندی ہے. میں آ گیا، نظر آ رہا ہے. ٹائم دیکھو مفتی صاحب. دیکھیں آپ نے جو لفظ استعمال کیے، ہم انہیں نبی رسول مانتے ہیں، آپ یہ لفظ نہ استعمال کریں تو بہتر ہوگا پلیز. تو میں تو سوچتا ہوں میں نے 2 تو شادی کی، کچھ لونڈیاں بھی رکھ لوں
बगैर निकाह के लौंडियाँ रखना कोई जायज़ है? कोई मुफ्ती साहब मेरा दिल चाह रहा है कि 2-3 लौंडियाँ रख लें तो उन्होंने नाल भी कोई हम बिस्तरी शिस्ती करिए। मुझे बता दीजिए, आप मुफ्ती हैं, क्या इस्लाम में ये जायज़ है? ये अपनी बारी में मुझे ज़रूर बताइएगा कि लौंडियाँ रखना और उन्होंने नाल हम बिस्तरी करना बगैर निकाह के, क्या ये जायज़ है इस्लाम में? ये मुझे अपनी बारी में ज़रूर बताइएगा मुफ्ती साहब, ठीक है? तो आप एक ख्वाब की बात कर रहे हैं, क्या ख्वाब किसी इंसान के अपने बस में होता है? क्यों मैं ए तकना है ते ए नहीं, बहुत इल्मी बात है। 14वीं सदी दे माशाल्लाह आलम हो, मजाक थोड़ी है। तुसी मुफ्ती हो, इतनी किताबां पिछे पेई दियां, तुसें पढ़ी दियां। तुस ख्वाब में साई दा ख्वाब वेखदे हो कि मैं ए वेखना है, इस तो इलावा मैं ख्वाब विच वेखना कोई नहीं। ए नवे मुफ्ती साहब आए ने जिन्हां ने माशाल्लाह ईमान और इल्म सन समझाना है कि ख्वाब भी तुसी हदां विच रह के वेखना है। उस हद तो उन नहीं खा सकदे, उन नहीं खा सकदे। माशाल्लाह मुफ्ती साहब तुसां ते माशाल्लाह ऐलान कर वेखो, याद करो, फिर ओही तकड़े न तुसां ख्वाब। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, इतने और इल्म और अकल दियां गल्लां। मैंने आज यकीन हो गया है कि मैं 14वीं सदी दे मुफ्ती नाल गल कर रहा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती साहब जेड़ी 2 दलीलां मैं नबी दी दित्ती सन सच्चाई दियां, अल्लाह दी किताब च हो बई साबित करो, उन्होंने तो चौथी 5वीं बार नहीं टच किया। कोई प्रॉब्लम है, कोई जाती प्रॉब्लम, कोई माशरा अकीदी प्रॉब्लम, कोई होर ऐसी जी है ते मेरे भाईओ तुसी इस्लाम दे मुफ्ती हो, कोई मजाक थोड़ी है। मैं थोड़ी हेल्प करने वास्ते तैयार हाँ। 5वीं 6वीं दफा मैं वो 2 चीज़ां रखियां, उन्होंने सच्चाई दियां दलीलां। तुसी उन्होंने यानी इख्तलाफ वास्ते उन्होंने ख्वाब तका रहे हो कि उन्होंने ख्वाब विच ऐ तकिया सी। और मैं ख्वाब विच ऐसियां गल्लां तकियां कि साढ़े कई मुसलमानों को नहाना पेगा। हुण मैं ना नहीं दसदा, उन्होंने नहाना पेगा। तो बात यह है कि ये ख्वाब की बात जो है, खुदा का वास्ता कोई अकल और इल्म की बात करे। ख्वाब किसी के कंट्रोल, जो भी देखे ठीक है। मलक साहब की होया जे बात नहीं होंदी पई। इल्म मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी अब आइए, टाइम भी खत्म हो गया, ठीक हो गया। चले मेरा टाइम शुरू। मेरे खिलाफ दुआ ते नहीं कर देती मेरे खिलाफ, ये आवाज बंद हो जाए। मुफ्ती हो, कोई मामूली गल थोड़ी है। नहीं, दुआवां ते तुसी ही करदे हो ते तुहाडियां ही कबूल होंदियां ने, साडियां किथे किथे दुआवां कबूल होन। अच्छा हुण चुप करो, मेरा टाइम शुरू हो गया, मेरा भी ना खा जाओ। अज ना मलक साहब ने दिल खुश कर दिता है। मलक साहब यकीन मनो अज बड़ा मेरा दिल खुश होया जे। मैनू लगदा है पिया कि यह डिबेट ते आखिर ते तुहानू ना जमात वाले ने कढ़ देना जे। तैयारी फड़ लो मलक साहब, तैयारी कुटो जरा, वेखो बंदा की। लो जी, मलक साहब ने अज ते कमाल ही कर छड़ी है। फरमांदे ने कि लोंडियां छोटियां असी कोई रख लईए ताकि बगैर निकाह तो ओदे नाल गेम पाइए, जिमा शिमा करिए, हम बिस्तर होइए। बड़ा शौक है मलक साहब नू लोंडियां रखन दा, है लोंडियां रखन दा ते उन्हां नाल गेम पाउण दा, है हम बिस्तर होण दा, जिमा करन दा, इंटरकोर्स करन दा, है लोंडी नाल ही बंदा करदा है। आहो सच्ची गल है, लोंडी नाल ही करदा है। लोंडी नूं ही ते वजांदा है। जदों दिल कीता बगैर निकाह तो लब्भी हुंदी है लोंडी, ते जदों मर्जी लम्मे पा लो, है क्यों मलक साहब? बड़ा शौक है तुहानू वैसे लोंडी रखन दा, है यकीन मनो, बड़ा शौक बड़ा है। ते हुण मैं ते 2 मिंट इहदे ते लाने ने, है लोंडी ते। तुसां की समझे जान छुट जानी है, एवें छुट जानी है? नहीं, मलक साहब बड़े वड्डे यकीन जानो शौकीन आदमी ने, ते बड़े जनाब लगता है मलक साहब ना फिर जवान हो गए ने। ते दिल इन्हां दा करदा है कि मैं कोई लोंडी रख लवां और बगैर निकाह तो जदों मर्जी ओहदे नाल गेम शेम पावां, ओनू मंजी ते लै आवां। क्योंकि लोंडी हुंदी ही होवे कि जिहदे नाल बगैर निकाह तो तुसी जिमा करो, इंटरकोर्स करो, हम बिस्तरी करो, गेम वजाओ। है मलक साहब है तुसी वैसे शरारती हो, थोड़े मैनू शरारती लगे हो वैसे तुसी। यकीन मनो चस आ गई है वैसे तुहाडी इस लोंडी दे गल दे उत्ते। मैं ते हुण लोंडी दी गल रहनी है।
ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਂਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਂਡੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ। ਆਖਰੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਚੱਸ ਲਵੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਂਡੀ ਦੀ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਚੱਸ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਲੋਂਡੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਂਡੀ ਰੱਖੀ ਸਾਜੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਕਾਤੁਲ ਯਕੀਨ ਫੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂरुद्दीन ਤੇ सफ़ा 7 ਤੇ फरमाते ने बीवी साहबा के मुंह से 20 मरतबा मैंने सुना है, मैं तो आपकी लोंडी हूँ, मैं तो आपकी लोंडी हूँ। बीवी साहबा नुसरत जहां बेगम साहबा। मेरा टाइम खत्म हो गया जी मलक साहब, ठीक है, रोकिया नहीं जी। ठीक है, चलो ठीक है। जो आप उनकी नुसरत जहां साहब की जो थी उनकी बात समझे हैं, तो फिर बहुत सारे नबी रसूलों ने लौंडियां रखी हैं। अगर इनको आप ये समझते हैं तो फिर उनको क्या समझते हैं? फिर हम एक ही समझते होंगे। फिर तो कोई बिल्कुल, अगर आपका यहाँ पर मतलब ये क्या है तो वहाँ पर भी मतलब वही होगा। अपनी बारी में जवाब दीजिएगा कि वहाँ पर भी हुण हासा निकल गया। हुण तो ये बेशर्मी का हासा लग रहा है। वैसे मुफ्ती साहब, ईमानदारी की गल दसा, तुहाडा हासा तुहाडे साथ नहीं दे रहा, बेशर्मी का पिया लगता है। हुण तुसां अपनी वारी दसना है, जेड़ा पहले बंदियां नाल, उलमा नाल, नबियां नाल अगर खुदा ना खास्ता लौंडी दा लफ्ज आया है कि फिर ए जेड़ा नुसरत जहां वाली लौंडी दा तुसां ने मतलब समझे, उथे फिर वही मतलब समझा जाएगा ना। मुफ्ती साहब हुण थोड़ा जिहा बेशर्मी वाला हसो, हसो, मुंह इधर करो, मुंह इधर करो, राइट। ए बेशर्मी वाला हसा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपने अपनी बारी में बताना है कि वो कौन सी लौंडियां थी। अगर ये वो लौंडी थी, हमें कबूल है, जो आप फैसला करें हम गेंद आपकी कोर्ट में डाल देते हैं। अब हम नहीं बोलेंगे ये कौन सी लौंडी है, तशरीह आप करके बताएंगे। जो नबी रसूलों ने, उनके सहाबा ने, कहीं कहीं तो आपकी किताबों में मौजूद है कि लौंडियां थी, लौंडियां रखी, जो उन्होंने लौंडियां के साथ सलूक किया, वही सलूक इधर ले ले, हमें काबिल कबूल है। ठीक है ना मुफ्ती जी? एक दफा और बेशर्मी वाला हंसा, मुस्कुराओ। और पता लग गया है उस वाकई ठीक है। तो बात ये है मुफ्ती साहब, खुदा का वास्ता, ये औरतों के मेने ताने कोई ईमानी बात है? वो तुसी मुफ्ती हो, मेरे जिहा जाहिल बंदा अगर ऐसियां गल्लां करे तो कोई गल नहीं। वो तुसी भुल गए हो, दाढ़ी शीशे सामने रखा करो जिले गल करो कि मैं मुफ्ती हाँ, मेरी इतनी लंबी दाढ़ी है। पिछे किताबां में थोड़ी थोड़ी देर पर निगाह मारे करो, ये किताबां मैं जिहड़ियां तका रहा लोगों नूं वीडियो 'च मैं पढ़ी दियां, इन्हां ते अमल कर रहा, मैं मुफ्ती हाँ। तुसीं ये गौर कीता करो। और तुसीं ते वो गल्लां शुरू कर दियां जिहड़ा राह जांदा इंसान नहीं करदा, एक अच्छा इंसान नहीं करदा। तुसीं भुल जांदे हो ना, याद नहीं रहिंदा भी इंसान है, भुलन जांदा ना। फिर जिहड़े वीडियो शेडियो मोबाइल खोलन ते फिर अगे पिछे वेखदा है, ते फिर रात नूं ते भुल जांदा कि मैं मुफ्ती हाँ भी हाँ। फिर और गल्लां याद आ जांदियां मुफ्ती साहब। इस से खुदा का नाम है, कोई इल्म और अकल की बात है तो करो। 4 5 6 मरतबा मैंने जो दलीलें मिर्ज़ा साहब की सच्चाई की, नबूवत की दी, उनको आपने टच नहीं किया। एक दफा हंसना, बेशर्मी वाला हंसना, कसम अल्लाह दी चस करा देती है मुफ्ती साहब। लेना देना खेड मुकदरा दी है, करा चस देती है मुफ्ती साहब। खुदा का खौफ करो मुफ्ती साहब, इल्मी बातें करें, ये बातें निकाल दें। फलाने दी बच्ची, फलाने दी बहन, फलाने लोग नबी रसूलों को नहीं रहते। तौबा नौज़ुबिल्लाह, सारे नबी रसूलों के देख लो, उस फलाने की बीवी, फलाने की ये लोग बकवास करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। इनको ना टच करें, दीनी मामलात में इल्मी बात करें, इल्म और अकल की। फलाने ने शादी कर ली, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ख्वाब तक ली, फलाने ये हो गया। वो कोई खुदा का खौफ करो, कोई इल्म और अकल की बात। बस चुप कर जाओ, बस हुण चुप करो ना। की कर दे मलक साहब, सारा टाइम तुसां ही ले जा। अच्छा मैं क्या सी ना, मलक साहब नूं चस बड़ी आई है, वेख्या जे, वेख्या सुन लिया जे, चस करा दी या मौलवी या मुफ्ती या चस करा दी सुन लिया जे। हैं इन्हां नूं चस बड़ी आई है। एक ते वो जफ्फी पान दी, इंज जाली वाली कपड़े वाली, लाल रंग दे कपड़े वाली, जाली वाले, जालीदार
ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਭੋਲੀ, ਗੋਲੋ ਮਟੋਲੋ, ਇਹ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ, ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਬਦਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਸ ਉਹਦੀ ਲਈ ਜੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੱਸ ਲਈ ਜੇ ਜਨਾਬ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਚੱਸ ਲਈ ਜੇ, ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਸ ਬੜੀ ਲਈ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਂਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਸੁਣ ਲਓ, रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा 254 चश्मा मार्फत के अंदर मिर्जा जी फरमाते हैं, इसी बना पर इस्लाम में यह रस्म जारी हुई कि काफरों की औरतें लोंडी की तरह रखी जाएं और औरतों की तरह इस्तेमाल की जाएं, गेम पाई जाए, गेम इस्तेमाल, औरतों की तरह रखी जाएं, औरतों की तरह इस्तेमाल की जाए, इस्तेमाल यूज, इंग्लिश में यूज, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਹੀ ਲੋਂਡੀ ਨੂੰ यूज करना है, इस्तेमाल करना है। ये तो इंसाफ और तरीके अदल से बई था कि काफर तो जब किसी मुसलमान औरत को अपने कब्जा में लावें तो उसको लोंडी बनावें और औरतों की तरह उनको इस्तेमाल करें। हैं जी, ए तुहाडे मिर्जा जी ने निछ भी आ गई जे, ਤੇ ਨਿਛ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਕੀਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮ ਪਾਈ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਨਿਛ ਆ ਗਈ, ਨਿਛ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ। ए जनाब जेड़ा बीवी साहबा के मुंह से 20 मरतबा मैंने सुना है, मैं तो आपकी लोंडी हूं, बीवी साहबा नुसरत जहां बेगम साहबा, नुसरत जहां बेगम साहबा 20 मरतबा उसने हकीम नूरुद्दीन साहब को कहा कि मैं आपकी लोंडी हूं, और हकीम जी ने कबूल कर लिया कि वाकई मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरी लोंडी हो। जब हकीम नूरुद्दीन आका हुए और नुसरत जहां बेगम साहबा लोंडी हुई तो फिर यकीनी सी बात है गेम भी डाली होगी, यूज भी किया होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, औरतों की तरह इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये इस्लाम का तरीकेकार है, इस्लाम का तरीकाकार है। मिर्जा जी ने बताया, हमें तो पता को नहीं है भाई, सानू की पता लोंडी की हुंदी है ते गेम किंज पाई दी है लोंडी दे नाल, सानू को नहीं जे पता, ये मिर्जा जी ने दसिया जे सब कुछ। हाँ, इस्लाम का यही तरीका है कि लोंडी नू बस यूज करो, गेम पाओ, नप के रखो, ते ए फिर हकीम नूरुद्दीन साहब ने तो फिर टाइम गेम पूरा हो गया, माफी चाहता हूँ, आपका टाइम पूरा हो गया। अब मौलवी साहब, आपके जहन में ये क्यों बढ़ गया? इस्तेमाल का मतलब होता है भाई औरत या टंगे चाणियाँ या विच ही करना है, यह करना है। औरत की तरह, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत आप सिर्फ बीवी को जानते हो, और की अकल में कितों ले आके दिया सो? अगर आप अपनी औरत बीवी को समझते हो, अपनी बहन को बीवी नहीं क्या औरत नहीं समझते, अपनी माँ को औरत नहीं समझते, फिर तो आप ठीक कह रहे हैं कि औरत को यूज़ करो जैसे अपनी बीवी को है। यहाँ औरत का है, औरत को की तरह कि अपने घर के काम काज कराओ। तुसी 14वीं सदी दी आलम हो, साढ़े जहन विच शैतानी भरी दी, हर वेले डैश डैश लैनी है ते देनी है, लैनी है ते देनी है, ही कारोबार चल रहा है साड़ा। खुदा के बंदे, अगर आपकी या मेरी जो बहन है वो औरत नहीं है, मेरी माँ और आपकी माँ औरत नहीं है, अगर औरत की तरह यूज़ का है तो जो अगर अपनी माँ भी आपकी औरत है ना, तो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है? अपनी बहन को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग? काम करवाते हैं, औरतों के जो घरेलू काम होते हैं उससे कहा जाता है। लेकिन असी हुण 14वीं सदी के उलमा दे अगे गया, हर गल विच पुठी कहानी, गोल सुराख से गोल किश्ती, किश्ती ते सुराख, किश्ती ते सुराख, और हंसी बातें करके हंसते हैं। और इन जाहिल अकबरों को नहीं पता कि आपकी कुतुब में नबी रसूलों ने लौंडियाँ रखी हैं। अभी जिनके साथ लौंडियाँ का लफ्ज़ आपकी कुतुब में है, वो उनके साथ क्या सलूक करते थे हमें बता दो, हम वही बात सलूक इनके साथ कर लेते। उधर जाता नहीं है, हाय उथे दर्द होती है, मैंने पीड़ होती है, मैं 14वीं सदी का आलम हाँ। उधर जाओ अपनी बारी में। जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी कुतुब में, हदीस की कुतुब में नबियों के साथ लिखा हुआ है कि फलान नबी ने इतनी लौंडियाँ रखी, फलान नबी ने इतनी लौंडियाँ रखी, वो नबी रसूल जो लौंडियों के साथ सलूक करता था मिसाल के तौर पर, वो यहाँ सलूक बना लें। इससे पीड़ होती है, जाने दर्द होती है, लोगों को बता,
تو رہے گا ہی نہیں. تو 14ویں صدی کا عالم ہے. احمدیوں کو جھوٹا کرنے کے لیے تم الٹی کہانیاں کس سے نبیوں کے ساتھ لگا دو گے, تمہیں کوئی پرواہ نہیں. نبیوں کی شتمیت کر لو گے, گستاخیاں آپ کو قبول ہے, قرآن کی مخالفت قبول ہے, صرف اس وجہ سے کہ احمدیوں کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا ہے. جھوٹا کرنا ہے انہوں نے کسی طریقے سے. اب اپنی باری میں بتاؤ, جن نبی رسولوں نے لونڈیاں رکھیاں, ان نبی رسولوں نے لونڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ٹنگا تے پار پائیں گا. مفتی صاحب ادھر دیکھو, بے شرمی والا ہسو تھوڑا, اشو چس کرا دیں جی, بے شرمی والا ہسا ہس دیو نا, چس آ جاندی ہے قسم رب دی. تے ہن اپنی باری دسو گے, لیکن میں پتہ ہے تمہیں جواب نہیں دینا کہ جو نبی رسول حدیثوں میں, حدیث کی کتابوں میں جن جن نبی رسولوں کے ساتھ ہے انہوں نے لونڈیاں رکھی, کسی نے 1, کسی نے 5, 2, انہوں نے ان لونڈیوں سے کیا سلوک کیا؟ اتنے اعلان کر کے دسو ذرا. کراؤ جی, چس کراؤ, بے شرمی والا ہاسا ہسو, پھر دسو. چلو ٹائم ختم ہویا, ہوں مائک آ گیا میرے ٹائے چڑھ گئے. اچھا جی لو جی, ملک صاحب آندے نے ہور چس کراؤ, چس ہجے تھوڑی آئی ہے. تے فرماندے نے کہ تساں یوز کرن دا نام اے ہوئی ہے کہ لتاں چکھنیاں, لتاں چانیاں. وہ کی ملک صاحب لتاں چانیاں ہی نام رکھیا جی؟ وہ کی بولیا سی ڈائلاگ, ویسے بڑا اچھا صحیح سی مینوں. ہاں جی, تے کہندے نے نہیں ہے انہاں نوں تے ماں بہن دی ونگرا یوز کرنا چاہیے. تے مینوں تے اج پتہ چلیا وے کہ احمدی جڑے نے اپنی ماں بہن نوں او لونڈی تے طرح یوز کردے نے. یہ مینوں اج پتہ, اللہ دی قسم اج پتہ چلیا جی. چس بڑی کرائی جی تساں کہ احمدی اپنی ماں بہن نوں وی لونڈی تے طرح یوز کردے نے. تے یوز دا مطلب ہوندا ہے, استعمال دا مطلب اے نہیں ہوندا. وہ استعمال دا مطلب ہور ہوندا ہے, ہور کوئی. وہ تے دسن گے کی ہوندا ہے, یہ بھی مینوں نہیں پتا. اپنے مرزا جی دی ذرا سنو, ذرا نیڑے ہو تھوڑے جے ملک صاحب. چس تانوں میں کران لگا جی. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 252, چشمہ معرفت کے اندر آپ کے مرزا جی حضرت جی اور آپ کے نبی محترم فرماتے ہیں, قرآن شریف میں لونڈیوں سے ہم بستر ہونا لکھا ہے. لتاں چانیاں لکھیاں نے, لتاں چانیاں, لونڈی دیاں لتاں چانیاں لکھیاں نے قرآن چ. تواڈے مرزا جی نے کیا جے, تے پھر لتاں. نہ نہ مائک کھولے ان کا, مائک میوٹ کر دیا کسی نے. میوٹ کرتے تو کسے نہ مائک میوٹ نہ مائک کرے. دیکھ لو میوٹ کیتا ہے, غلط گل ہے. میں ٹائم میرا دوبارہ شروع کرو, ٹائم دوبارہ شروع کرو. دوبارہ کر لے یار مفتی صاحب, دوبارہ کرو بس. میرا مائک میوٹ کیتا ہے, نہیں ٹائم دوبارہ شروع کرو بھائی. دوبارہ کرو نا یار, میں آپ کو ماڈریٹر ٹائم دوبارہ شروع کر, بڑی ماڈریٹر ٹائم دوبارہ شروع کر. ایک منٹ یار, ماڈریٹر بھائیو بڑی مہربانی, آپ نے ان کو میوٹ کیا, اب وہ دوبارہ بات کریں گے. بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ ماڈریٹر بندے پتر بنو, نہیں میرے ٹائم کوئی نہیں بولے گا, میرا مائک میوٹ نہیں کرو گے. چپ کر جا, چپ کر. بندے میں ملک صاحب میں نے میوٹ نہیں کیا ان کو, کسی اور نے کیا, میں نے نہیں ان کو. اچھا آپ بولے میں کہنا گالا کرنا پیا, بولے بدتمیزی نہ کرو, چپ کر. کتی دا بچہ نہ بن, میں میوٹ نہیں کیتا تینوں. ویخ لو جی, گال کٹی ہے ملک صاحب ویخ لو, ویخ لو ملک صاحب, بندی ہو پہ گال کٹی جے یار. آپ بات کریں, سوری آپ بات کریں, ویخ لو تسی پھر ہوں یار لا دیتے تیرے بھائی تے دیکھوتے ہیں. چلو سنو, چلو چپ کرو ذرا, سنو. لو جی, بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں. حکیم نور الدین صاحب آقا, نصرت جہاں بیگم صاحبہ لونڈی, اور مرزا صاحب کے بقول کے لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہوتی ہیں. ہم بستر, جپیاں پپیاں, گیم, انٹر کورس, گٹرم گٹریا, وہ پتہ نہیں کی لفظ نے یار, وہ مینوں آندے کو نہیں, وہ تہانوں زیادہ ہوندے نے. چوچا پوچا, لوچا موچا, جپیاں پپیاں, ادھر ادھر چھونا, انگلیاں شنگلیاں, یہ سب کچھ ہم بستر چوندا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور قرآن نے لکھا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ لوچا پوچا وہ کرنا دے, ہم بستر ہونا. تو پھر حکیم جی نے کیتا کہ نہ کیتا, دسو. یہ تساں دسنا, میں نہیں دسنا, یہ اپنے ٹائم تے دسنا جے. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟
ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇ, ਦਲੀਲ ਦੇਣੇ ਆ ਪੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਪੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਹੈ कमाल करते हो पे। हाँ जी, बीवी साहबा के मुंह से 20 मर्तबा मैंने सुना है कि मैं तो आपकी लोंडी हूं। हकीम जी ने ज़द-ए-जाम इश्क की गोलियां खा के गेम डाली होगी, हम बिस्तर हुए होंगे, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि लोंडी के साथ गेम भी डालते हैं, हम बिस्तर भी होते हैं। ज़द-ए-जाम इश्क की 2 गोलियां, 3 गोलियां, 4 गोलियां। हाँ जी, ज़द-ए-जाम इश्क है ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ज़द-ए-जाम इश्क ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਾਇਗਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲਹਾਮੀ ਨੁਸਖਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਇਗਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਖਾ ਕੇ ज़द-ए-जाम इश्क ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ टाइम खत्म होया। वो ऐसी वही मलिक साहब एक मिनट, मैं एक बात कर लूं। मलिक साहब ये जो खुदा का वास्ता मलिक साहब ये हवाला गलत दे रहे हैं। आप मेरी बात एक मिनट सुन लें प्लीज, 10 सेकंड 10 सेकंड मेरी बात सुन लें। देखें आप सिर्फ रूहानी खजाने की बात रखें। कर रहे हैं कि मलिक साहब कर रहे हैं। मैं मलिक साहब से बात कर रहा हूँ। बोलने वाले बीच में मैं मलिक साहब से बात कर बोलने वाले मलिक साहब नहीं बोलन देंगा, मैं नहीं बोलन देंगा। मलिक साहब ये जो बंदे दे पुत्र बनी, ओए बंदे दा पुत्र बनी ओए। ओके चुप हो जा। आप खामोश नहीं, उन्हें मना कर दिया, नहीं बोलेंगे, नहीं खामोश। तू मुनाज़र है। प्लीज प्लीज, आपकी इज्जत है, आप मेहमान है हमारे घर में, प्लीज ना करें। देखिए आपने कहा कि उनके साथ काम पा सकते हो, लौंडी से साथ दीन इस्लाम में शादी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, निकाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियाँ रखी हैं, तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने अगर लौंडी से किसी से हमबिस्तरी की भी है तो निकाह करके किया है। ये हमारा इस्लाम दीन कहता है निकाह के बगैर नहीं। लौंडी उसी कहा जाता है उस दौर में, अब तो लौंडी औरत को कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लौंडी जो माल गनीमत में हासिल होती थी और या किसी जगह से नौकरानी ली जाती थी काम करने में, उसे लौंडी कहा जाता था। तो लौंडी से उससे हम बिस्तरी की जा सकती है, निकाह करके किसी से भी कर सकते हो, बगैर निकाह के कहीं से भी किसी कोई लौंडी हो जाए उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ना किसी नबी रसूल ने की है, ना मिर्जा साहब का ये दावा है कि बगैर निकाह के उनसे निकाल लो। ये कोई किसी जगह से ये दीन इस्लाम ही गलत हो जाएगा, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अगर ये बात माननी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप तो मुफ्ती हो, मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब आप तो गोल सुराखा दे 3 कोने सुराखा दे मुफ्ती लगते पे। हर गल थोड़ी यही निकलती है, लौंडी पा दो, कट दो, चालो, वाड़ दो, कड्डो, उत्ते करो, तले करो, विगरा खाओ। विगरा तो वैसे ना भी सोना आंदा है मुफ्ती साहब, हुण बेशर्मी ना हसो थोड़ा जा। इस उम्र में लोड़ ते पैंदी ही है ना, मैं समझ रहा साड़ी मजबूरी, मेरी उम्र भी साड़े नाल मिलती जुलती, मैं समझ रहा कि अजकल दे उलमा नू विगरा दा ना क्यों आंदा है। वेरी गुड मुफ्ती साहब, विचो तुसी वे पूरे हो, पूरे दिनां दे हो, माशाअल्लाह। एक दफा हसना मुंह मेरे वाले पासे करके हुण विगरा दा पता लग्या जिले हसे होते। वाह मुफ्तियां, सरकारी दीन दे मुफ्तियां। मुफ्ती साहब कोई इल्मी गल है ने, शुरू तो लैके हुण तक पा दो, कट लो, सुराख, 3 कोना, लौंडी, बीवी, उत्ते मजे लै लो, तले लै लो। हुण तक 2 घंटे दी साढ़े जेड़े लोगों ने गल सुनी है साढ़े को ही इलम हासिल किया है कि फिर ना भी दस तर ना सुन लो मुफ्ती साहब को वेगरा। मैं कहा मुफ्ती साहब नू ना याद ने, मुफ्ती साहब 1-2 गोलियां दे होर ना दसो, मुफ्ती साहब 1-2 गोलियां दे होर ना दसो। बेशर्मी दा हासा भी नाल हस छोड़ो, हसो हसो थोड़ा जा, हसो ना उन्ना हस करो, मुस्कुराहट करो, बेशर्मी वाली, बेशर्मी वाली। मुफ्ती साहब मान लो ना उन्हें बिस्मिल्लाह, बेशर्मी वाला हस थोड़ा जा। ये हम तो मुंह पीड़ा कर लिया ने, नहीं हसनगे, ये गल ही नहीं, हस गए ने, इनू कहते ने बेशर्मी वाला हसा। मुफ्ती साहब कोई इल्मी गल है ने ते करो, खुदा दा वास्ता ने। फुदियां ते पलानी ते दिमागी ते टंगा चाल लो ते कट लो ते शादी होगी ते मजे ले लो। इस तो इलावा इस विच मुफ्तीगिरी कीती दी ने। चलो टाइम खत्म होया हुण।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਕਢਾਉਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਾਸੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਜੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਣਾ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲੱਤਾਂ ਚਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਚਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੰਗਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਫੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਹੈ, ਭੁੱਲਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਪਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि कुरान शरीफ में लोंडियों से हम बिस्तर होना लिखा है। हम बिस्तर गेम पान नहीं कहंदे ने, कुड़ी दे नाल बेगम दे नाल जनाब लोंडी दे नाल गेम पाना वजाना। हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜਾਣ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਂਡੀ, ਲੋਂਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਵੈਗਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 646। ਹੈਲੋ ਨੁਸਖਾ ਇਲਹਾਮੀ ਜ਼ਦ ਜਮੇਸ਼ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੈਗਰਾ। ऐ सुनिए जरा, हजरत मसीह मऊद बयान करते थे कि जब हजरत साहब ने दूसरी शादी की तो एक उम्र तक तजर्रुद में रहने और मुजाहदात करने की वजह से आपने अपने कवा में ज़ौफ महसूस किया, क्योंकि हजरत साहब नमर्द सन ना। हजरत साहब ने कई दफा लिखा है कि मैं नमर्द हूं, ठीक है जी। और इस पर वो इल्हामी नुस्खा जो में इश्क के नाम से मशहूर है बनवा कर इस्तेमाल किया, चुनाचे वो नुस्खा नहायत ही बाबरकत साबित हुआ। इल्हामी होने के मुतल्लक दो बातें सुनी गई हैं, एक ये कि ये नुस्खा ही इल्हाम हुआ था, दूसरे ये कि किसी ने ये नुस्खा हजूर को बताया और फिर इल्हाम ने उसे इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। और नीचे लिखा हुआ है कि ये इल्हामी नुस्खा ज़द-जामे इश्क ये 6 चीजों का मुरक्कब था जनाब, जाफरान, दारचीनी, जायफल और फीम, अफयून, फीम, अफयून, फीम, अफयून, फीम, मुश्क, अकरकरा, शिंगरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और मैं खुद कीम समझ आई कि नहीं? बात ये है कि देखिए हमने तो माना है कि नबी रसूल इंसान होते हैं, तो इंसानों के साथ ये मामलात हो भी जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके अकीदे बड़े खतरनाक हैं कि अल्लाह ताला ने पहले नबियों को पता नहीं 35 औरतों को संभालने की ताकत दी है कि 40 औरतों को, यानी अल्लाह ताला ने ऊपर से ही हकीम का बंदोबस्त करके खुराक खिला के भेजा है पहले वाले नबियों को। आपके अकीदे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं नबियों के बारे में कि यहाँ पर उन्हें दवाई खाने की ज़रूरत ही पेश ना आए, अल्लाह ताला ने उतो ही खिला के दवाई भेज देते। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मौलवी साहब। रफी शर्मी वाला हंस हो एक दफ़ा, मुँह इधर करो। बड़ा चंगा लगता है। आपके अकीदों के मुताबिक तौबा नौज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला ने नबी रसूल को ऊपर से ही दवाई खिला के जो भी विगरा फीमी जो भी है खिला के ओरिजिनल तौर पर 35 पता नहीं कितनी औरतों को संभालने की ऊपर से ही ताकत अता फरमाई। कितने जबरदस्त आपके अकीदे है ना मुफ्ती साहब, अकीदे जबरदस्त है ना। एक बार आप शर्मी वाला और मुफ्ती साहब खुदा का वास्ता है मैं आपसे हार कबूल कर लेता हूँ अब इससे ज्यादा, क्योंकि मैं भी उनके बस हो गया जी, मुनाजरा खत्म हो गया। मुफ्ती आमिर साहब एक बात पूरी करने के बाद खत्म हो गया मुनाजरा, बात करने दे आमिर साहब। ठीक है, बात खत्म करके तो मुनाजरा चुप करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास इल्मी बात तो है ही नहीं, होना ही है कि हकीमा ते विगरा ते
فلانے نے یہ دوائی کھادی، فلانے نے یہ ہو گیا، فلانے کرو، فلانے نو سٹو، فلانے نو کڈو. کوئی علمی بات ہے تو میں بیٹھا ہوں مفتی صاحب، یہ تے چھٹاؤ تے کرو تے کراؤ. میں ہر جو اس میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں. آپ نے یہ جو ماشاءاللہ اتنی کتابیں پڑھی ہیں، مفتی بنے ہو. میں تو کہتا ہوں اس معاملے میں مفتی ہو کہ کتنا ٹائم ہے، کتنا نہیں ہے، کلے کرنا ہے کلے نہیں، اس چیز کے مفتی تو نہیں ہے. مجھے آپ کی ماشاءاللہ علم دیکھ کر میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ اس چیز کے مفتی ہو کہ ٹائم کتنا ہونا چاہیے، کیڑی جگہ ہونی چاہیے جی، کلے اٹھانا چاہیے، کلے سنانا چاہیے. ایک بات علم کی نہیں کیا، ٹوٹلی جلے دے لگے ہو، اے کام لگے ہو. میں اپنے مفتی صاحب نو لے جاؤ جی ماشاءاللہ. سرکاری مسلمانوں، آپ نے بھی بڑا علم حاصل کیا ہوگا مفتی صاحب سے. وگرا کا نام جن کو نہیں پتہ ہے، مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا. ہن لے انہاں نو میرے بھراو تے پتلی گلی چوں نکل جاؤ. ٹھیک ہو گیا جی، مناظرہ ختم ہو گیا ہے. تے بہت بہت شکریہ، تساں ٹائم دیتا ہے ملک صاحب. لوکی سن کے فیصلہ کر لین کہ دلائل کوی سن. ساڈے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آ گئے نے، انہوں نے کچھ سی گل کرنی ہے تے کر لو. اے مناظرہ جڑا ہے یادگار مناظرہ السلام یوٹیوب تے بھی کیتا جائے علیکم اپلوڈ ورحمۃ مفتی اللہ صاحب. وبرکاتہ. یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ہر جگہ جناب تبلیغ پہنچ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پہننا کہ آج لوگوں ابھی نے ایک دیکھ منٹ عامر لیا، صاحب. آج لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ جو اسلام کے مبلغ یہ ہیں آپ کا. البتہ چھوڑے ان کو، ہم اب مجھے جو میوٹ بات نہ کریں، میوٹ نہ کریں، مناظرے بات میں کر لینے کریں. دیں، میں سنیں کوئی غلط اس بات نہیں میں کروں گا نہیں ان سے. ویکھو اس میں راشد ایک صاحب، میں مینوں نا مفتی صاحب عامر نذیر بھائی نے صاحب روک دیتا ہے. مفتی ہجے صاحب تو میں کتاباں مفتی کھولی صاحب گئی سا نا. مفتی انج نہ صاحب کرو، انج نہ ایک کریا اصول جی. ہے نا مفتی صاحب، ایک مفتی انج اصول نہ. ہے صاحب جی ایک لفظ عامر ملک صاحب نے کہہ دیتے عامر نے نا. صاحب ایک عامر جی صاحب ایک پلیز دیکھیں، یہ ہمارے مہمان ہیں. ہمارا کوئی آج کوئی یہ نہیں اٹل فیصلہ ہے، نہ انہوں نے مجھے منوانا ہے نا میں نے انہیں منوانا ہے. ہم نے باتیں کی ہیں، لوگوں نے سنی ہے، نہیں ختم ہو بہرحال آج گئی. نا ملک ایک صاحب منٹ بڑا کچھ مفتی نما صاحب، مفتی ملے. صاحب دیکھیں ملک صاحب، دوسرے اجازت موڈریٹر نے بھی اور بات یار کی ہے. اجازت لیتے ہو، اللہ تعالیٰ ہاں بڑھ جی. کے موڈریٹر کھڈے میں. پلیز بات سن لو. آپ سب بیٹھے ہو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، عامر صاحب بیٹھے ہو. بدتمیزی کی جس نے بات کی میں نیچے اتار دوں گا. ادب احترام کے دائرے میں رہ کے اب وہ مناظر ختم جو مفتی صاحب اور میں نے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کی وہ ختم ہو گئی. اب جس نے بے ادبی اب کی ویکھو غلط. مطلب ملک صاحب کوئی ساڈے چ 19 بھی ہوئی ہے، کوئی I ہوئی. found this one. ایک منٹ میرے میڈم، جس نے بات کرنی ہے ضرور کرو. ایک تو کسی کی بات کے اندر جی نہ جی بولو، آپ علمی بندے ہو سارے. دوسرا کسی کے ساتھ گالی گلوچ اور انسلٹ سے بات نہیں کرنی. بات جی سارے جی کریں ملک جو آیا بات. موضوع جی جی ملک تو صاحب، بھی ہے، اس موضوع تو گل آپ نہیں نے یہ کرنی. مناظرہ بڑا اچھا مناظرہ ہوا ہے. اس میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو انبیاء تھے نا پہلے، وہ بھی لونڈیاں رکھتے تھے. اس موضوع اور تے مفتی مناظرہ صاحب نے ختم ہو گیا. بتایا ہے کہ اچھا ختم کر دیں مفتی سیفی صاحب، صاحب یار پلیز. میری سیفی بات تو صاحب، کرنے سیفی دینا. صاحب سر نہیں نہیں سیفی بات صاحب پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں نہیں، پلیز. ایک سینٹینس ہے میں صرف ملک کہہ صاحب، رہا ہوں ایک سینٹینس ہے. پلیز، آپ کو ریکویسٹ کی ہے پلیز. دیکھو آپ کریں گے وہ میں نے بھی بھی کریں گے ریکارڈ یہیں کیا ہے سے. سارا مناظرہ یہیں سے انشاءاللہ. ہاں سن جی لیں، ٹھیک ہے. آپ نے سن لیا، سب نے سن لیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ باتیں کریں گے فساد ہو جائے گا، مجھے ہاں پتہ جی ہے. ہاں جی پلیز. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ لونڈیاں رکھنا اسلام میں جائز ہے، اور ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ انبیاء ان کو کیسے استعمال کرتے تھے. یہ ہوگی گل ہوں اس گل نو بار بار دہران دا. انبیاء تے آگے صرف سے بھی عامر نعت کرتے صاحب تھے، پاک دا پلیز. پیچھے سے بھی پروگرام ہے تے کرتے تھے. دسو. جزاک اللہ. جی شفیع صاحب پلیز، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا، ریکویسٹ کر دیے پلیز. اب یہ بات نہ دہرائی گا جو مناظر کی ہوگی. یہ مناظر نہیں، ایک جسٹ آپس میں کلام کیا ہے. یہ مناظر تھوڑی ہے. کوئی بات نہیں، ہم دونوں نے بات کیا. اور سارے بھائیوں سے، مفتی صاحب آپ سے بھی کوئی الفاظ میرے ایسے استعمال ہو گئے ہوں، میں ہنسی مذاق کرنے کا ساتھ ساتھ عادی بھی ہوں. نہیں اور نہیں ملک صاحب، آپ کے تو مزاج کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ آپ کا یہ جو بندہ ہے نا سیفی، اس کو پلیز ذرا پلیز نہ چھوڑے سمجھا چھوڑ لے، پلیز پلیز پلیز. اس کو سمجھا لے، مجھ سے مفتی صاحب کوئی غلطی سمجھا لے. گستاخی نہیں ہو گئی ہو. نہیں تے اور گال نسخے چھوڑو میرے کو ذرا. بڑے رکھے مفتی ہیں نا. صاحب میں مفتی جی حکیم صاحب ہاں، نسخے اللہ کا بڑے نام رکھے دیا نے. ہے. مفتی صاحب اللہ کا نام دیا آپ کو. پلیز مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو، نیچے جو بندے بیٹھے ہیں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی. آپ کی شان میں مفتی صاحب کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اب جس نے بات کرنی ہے پیارے بھائیو، آرام ادب احترام کے دائرے میں رہ جی کے کرو. ملک صاحب، میں حکیم لقمان ہوں جس کا قرآن میں ذکر ہے. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کے بھائی یہ حکیم لقمان صاحب ہیں جی.
بات ختم ہو گئی. اور کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے؟ میڈم آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہے؟ آپ لوگ بہت اچھا رہا، لیکن کوئی علمی بات ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا. یہ باقی تھوڑا علم ہے، فن وہ حساب وغیرہ سے کا نام پتہ لگ گیا آپ کو، دوسرا فنی میننگ حساب اور سے پتہ نہیں ٹھیک تھا، کیا کیا. لیکن چلیں اور کوئی بھائی بندہ. ہیپی صاحب آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ چلے صاحب ایسے کیا اس پہ میں بات کر سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ جو بہت مناظرہ افسوس تبصرے ہوا والا کہ نہیں کوئی ہے، یہ مناظرہ سیل کر کے رکھنا رہے تو زیادہ تبصرہ نہ لو. تبصرے والا کوئی نہیں یہ مناظرہ سننے کے لیے فیملی سے دور چس رہتے لین والا ہے، چس لین والا اچھا چلو چس لین والا سی تو پھر بہت مزیدار ہے. سی. جیڑی طلعت صاحب نے لی سی اجے تھوڑی دیر پہلے، یہ چس نہیں لین نہیں والا پھر ہے. اس لحاظ تسی بھی بات چس ٹھیک ہے. لو، چس لو نہیں بس، نہیں پھر اچھی تبصرے نہ لگی، کرو، بہت اچھی. صرف چس مفتی لئی جاؤ. پیارے بھائی مفتی صاحب، اگر آپ کے پاس کبھی آج کل 2-4 دن میں ٹائم ہو، لیکن ٹوٹی علمی بات، یہ الزام جو لانڈی نہیں ہو نہیں گئی اج فلاں، ویکھو نا انی علمی گفتگو نہیں ہوئی نہیں نہ ملک صاحب کریں. کی مفتی کرنے. صاحب مجھے اجازت دے دیں پلیز. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میرے نزدیک نا فضول باتیں ہیں، لیکن چلے آپ جو بھی انج کرنا نہ چاہیں کری، خود. انج نہیں کری دا ہوندا. سنیں مفتی صاحب پلیز، میں نے اجازت لے کے آپ سے بات کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ کبھی علمی باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو، لیکن آپ کی ایک بن گئی ہے، روٹین بن گئی ہے، روٹین کو کبھی ٹھیک کرے. ہم جیسا آدمی نا ان پڑھ بندے، ہم جاہل ہیں، سچی بات. آپ علم والے بندے ہو، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. ہم لوگ بکواس کر بھی جائیں تو خیر ہے، جاہل آدمی ہے، ہمارے کو اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ نہیں کرے گا. جو آپ اہل علم ہو کر ایسی باتیں کریں تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں. علم والوں کو اللہ نہیں چھوڑے گا. مجھ جیسے ان پڑھ جاہلوں کو اللہ کہتے ہیں جاہل آدمی تھی، انہوں پتہ ہی نہیں تھی، بکواس کر جاتے. لیکن چلے آپ مجھ سے عقل بھی آپ کی بہت زیادہ ہے، علم بھی بہت زیادہ ہے. جو آپ مناسب اپنے لیے رکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کرے. کوئی اور بندہ بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو بھائی بات کرے. ختم نبوت ملک صاحب میں نے بھی بات کرنی ہے. وہ جو 313 وہ کہتا تھا کہ ہمارے جو ادھر فرقے میں ہر چیز بھائی جائز لوگوں ہے کی اور بات نہ خود کے کریں اور نہ ان چپ کی کر بات جا، کریں. بات کرنے دے، اچھا میوٹ کر، آرام سے میوٹ کر. اوئے دیکھو جٹ صاحب ویکھ لو، ویکھ لو. ملک صاحب بولے نا، مینوں گل کرن دیو. ملک صاحب یہ تھلے لا دیکھو کے گل کرن ویکھ دیو. لو کی یار بدتمیزی نال مفتی پیش آ صاحب، رہے ہیں ملک صاحب. مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں گے آپ؟ جی جی جی. جٹ میرا صاحب، ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ یار ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਏ. عامر صاحب پلیز. بات یہ ہے کہ دیکھو عامر صاحب ابھی تک ماڈریٹر تھے، ان کو بات کرنے کے لیے انہوں نے اتارا ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میرے نزدیک ٹھیک اتارا ہے. دیکھیں بات کرو، بات جتنی آواز ہے اتنی آواز میں پیار محبت سے بات کرو. کوئی گالی گلوچ کرے، بدتمیزی کرے تو لمحہ پالو ایک دوسرے کو، بھلے ملک پالو. صاحب عامر نذیر نے کیوں اتاریا مینوں؟ اچھا آہستہ بات کریں نا، ਮੈਂ ਨਹੀਂ آہستہ. ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਸਮ دیکھیں ਖਾਨਾ جی میں نہیں جج صاحب ਉਤਾਰਿਆ. ایک منٹ، جج صاحب ایک منٹ دیکھیں. کاظمی ہیپی جٹ صاحب میں صاحب اتاریا سی، ہیپی میں صاحب ایک اتاریا منٹ، سی. ہیپی ایک صاحب منٹ، تساں ایک کیوں منٹ. اتاریا؟ جج صاحب اچھا ایک یار منٹ، چلے ایک نہیں، میں منٹ. معافی ماحول نہیں مانگتا ہوں خراب جٹ کرنا صاحب. نا جٹ نہیں نہیں، صاحب، ہیپی سمجھا کرو اتار ہیپی نا. نہ پاؤ. جٹ صاحب کوئی ہیپی ہیپی ایک صاحب بات منٹ، تساں کرنی ہے کیسے ہیپی جٹ بات صاحب. کرو، یقین جٹ کرو، صاحب، جج صاحب، خیریت جج بھائی. صاحب، جٹ جٹ صاحب صاحب، میں معذرت چاہنا جٹ جٹ صاحب. صاحب، جٹ صاحب. ہیپی صاحب ایک منٹ، نہ گل کرو نا، جو سنو بات جدوں اچھی کرنا گفتگو چاہتے کرو. ہیں کوئی جدوں نہیں. کسی گل کے سنو اوپر نا، گل ووٹنگ سنو. نہیں کرنی. ایک منٹ مفتی بھائی، صاحب اپنی ملک براڈ صاحب ਲਾਓ. گل سن لو یار ایک بھائی، منٹ. دیکھو جی یار جدوں ضیاء گل بھائی کر یہ رہے مفتی عامر لاؤ. نذیر دا کم نہیں سی وچ بولن دا نا، انہوں یار گل کرن بھائی دے ٹھیک دیو. چھوڑ ہو دیں گیا. بھائی، میں ملک ٹینشن صاحب کر رہا ہوں نا اسی یار. جا اجازت رہے لا ہیں لو جی. ملک صاحب کو. بہت مہربانی جی. ضیاء بھائی آ اوکے جاؤ, جی مفتی صاحب، اجازت لے اللہ لو. مفتی صاحب حافظ. ایک سوال ہے، مفتی صاحب ایک سوال ہے آپ سے، مفتی صاحب. سوال لے لینے انہوں نے. اللہ صاحب انہوں نے بس ٹھیک ہے، رخصت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھی نہیں تو بات ہے. ہو جائے گا. ہاں ہاں، کیونکہ ہن ساڈے اچھی بھائی گل آ ہے کے بس. ساڈے بھائی چھوڑن گے نہیں، لمحہ پا گئے. نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، معذرت ہے بھائی جٹ صاحب، میں تانوں لایا تھلے نہیں لیکن ہیپی ماحول گل خراب